اچھا ہم سب اللہ تعالیٰ خود تو براہ راست روز روز مداخلت نہیں کرتے، لیکن اللہ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا قائم بالقسط رہنا قرار دے دیا گیا ہے۔ دین میں، شریعت میں بنیاد ہے، اگر آپ مسلمان ہیں عمل صالح کا ظہور ہوگا اور آپ نے قیام بالقسط کرنا ہے، انصاف کے ساتھ حق کی بات کرنی ہے۔ اور پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو، استطاعت رکھتے ہو روکنے کی، نہیں روکتے تو زبان سے، ہاتھ سے سارے معاملات بھی نہیں کر پاتے تو تمہارا ایمان ہی نہیں باقی رہتا۔ تو اللہ تو مداخلت نہیں کر رہا، لیکن اللہ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر تم میں ایمان ہے تو جتنی مداخلت ہو سکتی ہے اتنی مداخلت کر کے دکھاؤ۔ جو امتحان برپا کیا گیا اس کے دو حصے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ مجھے غلط کام نہیں کرنا، اور دوسرے یہ کہ مجھے غلط کام کو روکنا ہے۔ غلط کام کو روکنے کے لیے جس طرح مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ جب کوئی گناہ جرم کے درجے میں ہو جائے، یعنی لوگوں کے حقوق تلف ہو جائے، ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہونے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جرم کے درجے تک پہنچ گیا ہے۔ اس وقت تمہیں ایسا نظم بنانا چاہیے کہ تم مجرم کا ہاتھ پکڑ سکو، تم لوگوں کے حقوق دلوا سکو۔ تو جب ہم کوئی نظم اجتماعی قائم کرتے ہیں تو غور کر کے دیکھیے وہ اصل میں دو ہی بڑی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے دائرہ اختیار میں ظلم و عدوان نہ ہونے دے، کسی پر زیادتی نہ ہونے دے، کسی طاقتور کو کمزور پر غلبہ نہ پانے دے، یہی اس کا بنیادی کام ہے۔ اس کو نہایت خوبی کے ساتھ سیدنا صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں بیان کیا ہے۔ کسی وقت خطبے کو دیکھیے، وہ یہی بات کہتے ہیں اور نہایت بلیغ الفاظ میں کہتے ہیں کہ میری حکومت کا جواز ہی یہ ہے کہ میں کمزور کو طاقتور سے اس کا حق دلوا دوں۔ میں یہ نہیں دلوا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے مقصد وجود کی نفی کر دی۔ تو یہ اسی لیے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے باہر پوری قومیں موجود ہیں، دنیا میں حکومتیں بھی بنے گی، اس میں حوصلہ مند لوگ اٹھ کے اپنا نظم بھی قائم کریں گے، انسان کی تفوق کی جبلت کا بھی ظہور ہوگا۔ تو اگر قوموں کی سطح پر ظلم و عدوان ہونے لگ جائے، اس میں شوریدہ سری پیدا ہو جائے، اس میں لوگوں کے مابد خطرے میں پڑ جائیں، جانیں خطرے میں پڑ جائیں، مال خطرے میں پڑ جائیں، تو پھر ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں جہاد ایک بڑی عبادت بن گئی۔ ظلم و عدوان کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا۔ تو اندرون میں اسی وجہ سے بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عقاب کا ظہور ہے۔ اس کا ہم بات کریں گے، یعنی اللہ کے عقاب کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح میں قیامت میں انتقام لوں گا، بالکل اسی طریقے سے دنیا میں بھی میرے عقاب کا ظہور ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی سزائیں مقرر کی ہیں، اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ تم ظالموں پر ان سزاؤں کا نفاذ کرو۔ اور اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی قوم شوریدہ سر ہو گئی ہے تو پھر میدان جنگ میں اتریں گے، اس کو بڑی نیکی قرار دے دیا گیا۔ اور جس وقت لوگ کسی ظلم کے خلاف میدان میں اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ یعنی جنگ اپنی ذات میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی مجرم کو سزا دیتے بھی اگر آپ دیکھیں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی چیز اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا استیصال ہو، اس کا خاتمہ ہو۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ بلکہ دین میں بعض ایسی عبادات مقرر کر دی گئی ہیں جس میں اسی ظلم اور شیطان نے جو جنگ برپا کی ہوئی ہے اس میں رحمان کے بندے بن کر لڑنے کی عملی مشق کی ایک تمثیل کی صورت میں حج میں سامنے آتی ہے۔